ایک بار کی بات ہے، ایک پرانے شہر شمشیر گڑھ میں لوگ یہ مانتے تھے کہ انسان اور جن کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ وہاں ایک سخت قانون تھا، اگر کسی جن اور انسان کے درمیان محبت ہو جائے، یا تو ایک مر جائے گا یا دوسرا ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا چھوڑ دے گا۔ اسی شہر میں علیزہ رہتی تھی۔ وہ معصوم، سمجھدار اور بے حد خوبصورت تھی۔ اس کے دل میں ہمیشہ سے اپنے انجام اور سچی محبت کی تلاش تھی۔ ہر رات وہ ایک پرانے مزار پر جا کر دعا کیا کرتی تھی۔ ایک رات ایسا یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو، کسی کی خاموشی نظر اس پر جمی ہوئی ہو۔ اچانک اس کے سامنے ایک لڑکا آیا، حسین نور سے بھرا چہرہ، گہری آنکھیں اور چہرے پر عجیب سا سکون۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ صرف علیزہ کے لیے ہی بنا ہو۔ اس لڑکے کا نام زیان تھا۔ اسی دن سے وہ روز اس مزار پر آنے لگا۔ آہستہ آہستہ باتیں بڑھنے لگی، مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا اور پھر دونوں ایک دوسرے سے محبت کر بیٹھے۔ لیکن علیزہ کو یہ معلوم نہ تھا کہ زیان دراصل انسان نہیں بلکہ ایک جن ہے۔ زیان کو اس کے قبیلے نے بھیجا تھا تاکہ وہ ایک انسانی لڑکی کی روح لے کر آئے اور ان کا پرانا بدلہ پورا کرے۔ مگر جب اس کی ملاقات علیزہ سے ہوئی تو سب کچھ بدل گیا۔ جیسے وہ قتل کرنے آیا تھا، اسی سے محبت کر بیٹھا۔ پہلی بار اس نے کسی انسان کے لیے کچھ محسوس کیا۔ اسے بچانے کی خواہش اس کے دل میں جاگ اٹھی۔ ذہان کے اندر ایک جنگ شروع ہوگی۔ ایک طرف اس کا فرض تھا اور دوسری طرف اس کا پیار۔ جب قبیلے کو پتہ چلا کہ زیان ان کا حکم توڑ رہا ہے تو انہوں نے اسے دشمن قرار دے دیا۔ ادھر علیزہ کے ماں باپ کو بھی جب اس کا راز کا علم ہوا تو انہوں نے اسے گھر سے نکال دیا۔ علیزہ ٹوٹ چکی تھی، مگر اس کا دل کہتا تھا کہ زیان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب زیان کے پاس دو ہی راستے تھے، یا تو علیزہ کی روح لے جائے یا ہمیشہ کے لیے اپنی جنت اور طاقت چھوڑ دے۔ اس نے دوسرا راستہ چن لیا۔ زیان نے اپنی طاقت، اپنی اصلی روپ اور پورا قبیلہ چھوڑ دیا، صرف علیزہ کا ہونے کے لیے۔ 1 سال گزر گیا، دونوں خوشی سے زندگی گزارنے لگے۔ یوں لگا جیسے کہانی ختم ہو گئی ہو، مگر اصل کہانی تو اب شروع ہونے والی تھی۔ ایک رات علیزہ نے ایک خواب دیکھا جس میں ایک جانا پہچانا چہرہ تھا، عارف، زیان کا سب سے پرانا دوست۔ وہ انسانی محبت کے خلاف نفرت سے بھرا ہوا تھا۔ عارف واپس آ چکا تھا اور اس بار صرف خیال میں نہیں بلکہ حقیقت میں انسانی دنیا سے بدلہ لینے کے لیے آیا۔ اس نے علیزہ پر کالا جادو کر دیا اور اس کی روح کو اسی پرانے مزار میں قید کر دیا۔ اب علیزہ کی زندگی چند دنوں کی مہمان تھی۔ زیان کے پاس نہ کوئی جادو تھا، نہ کوئی طاقت، نہ کوئی ہتھیار۔ اس کے پاس صرف محبت تھی۔ وہ عارف کے سامنے کھڑا ہوا۔ عارف نے کہا، تیری محبت نے تجھے کمزور بنا دیا ہے۔ زیان نے جواب دیا، میری محبت نے مجھے انسان بنا دیا ہے، اور انسان کا جذبہ ہر جادو سے بڑا ہوتا ہے۔ لیکن علیزہ کی روح کو واپس لانا آسان نہیں تھا۔ عارف کو ہرانے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا، زیان کو اپنی جان دینی تھی۔ آخر بار زیان نے علیزہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ اس نے کہا، میں جا رہا ہوں، مگر تمہیں کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ زیان نے اپنی جان قربان کر دی۔ وہ مر تو گیا، مگر اسی لمحے ایک معجزہ ہوا۔ علیزہ کی روح واپس آ گئی اور زیان کا نور اس کے اندر سما گیا۔ زیان ختم تو نہیں ہوا تھا، وہ علیزہ کی روح کا حصہ بن چکا تھا۔ آج بھی جب کوئی علیزہ سے پوچھتا ہے، تمہارا شوہر کہاں ہے، وہ مسکرا کر کہتی ہے، میرے ساتھ ہی ہے، ہر وقت، ہر سانس میں۔ کیونکہ محبت صرف ملنے کا نام نہیں، کبھی کبھی خود کو کھو دینے کا نام بھی محبت ہے۔ جادو ٹوٹ جاتا ہے، طاقت ختم ہو جاتی ہے، مگر محبت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔